अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है सबको? हेलो, जी आवाज आ रही है सबको? यस जी मैम मैम। आ रही है। ओके, कल क्लास नहीं हो सकी, आपको इवनिंग में कहा था, तो आज उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। हमने फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे, तो इसमें मेरे ख्याल दूसरा खुल गया, ये गलत खुल गया। एक मिनट वेट कीजिएगा। मैम 1-2 मिनट वेट कर ले, बच्चे आ जाए। अभी तो सिर्फ 2 बच्चे, थोड़ा जी सा वेट जी, कर ले। हम इसको रिव्यू कर रहे हैं जब तक। ठीक है, आप इसको देख लें, जो हमने पहले पढ़ा था उसी को रिव्यू कर रहे हैं। आई थिंक उसको सेव नहीं किया था। बहरहाल, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर था। इसमें हमने पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा था, फिर ग्रोथ पढ़ा था, फिर डिफरेंस पढ़ा था, उसके बाद जो है वो फैक्टर्स पढ़ रहे थे। तो फैक्टर्स में हमने ये पढ़ा था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स. One is economic factors and other is non-economic factors. In economic factors, इकोनॉमिक फैक्टर्स की हमने जो लिस्ट पढ़ी थी उसमें क्या क्या थे भाई, कुछ याद है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल फॉर्मेशन था, फिर नेचुरल रिसोर्सेस थे, ठीक है, और उसके बाद मार्केटेबल सरप्लस ऑफ एग्रीकल्चर था, देन कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड था, और एक हमारे पास इकोनॉमिक सिस्टम हमने पढ़ा था। ठीक है, फाइव इकोनॉमिक फैक्टर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद हमने जो भी पढ़ा था उसमें नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स थे। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन रिसोर्सेज थे। ठीक है, कि अगर ह्यूमन रिसोर्सेज जो है वो पावरफुल होगी, ह्यूमन पावर एक कंट्री के पास है, कि एक पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होना ये भी एक कंट्री की पावर है। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा होना, इसको नॉर्मली हमने यही सुना है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन बहुत है, तो इसको नेगेटिव में लेते हैं, बट इट्स नॉट नेगेटिव, ये पॉजिटिव है। अगर वही ह्यूमन रिसोर्सेज, अगर उसको आप स्किल्स प्रोवाइड कर लें, अगर इसको आप क्वालिटी दें, उसको क्वालिफाइड बना लें, तो वो ह्यूमन पावर आपकी सबसे बड़ी पावर बन सकती है। ठीक है ना, तो ह्यूमन रिसोर्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स में। ठीक है, बिकॉज जितने भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो इकोनॉमिक फैक्टर्स कब यूज होंगे, उनकी यूटिलाइजेशन डिपेंड ही ह्यूमन पावर पे करती है। एक ऐसा कंट्री जिसमें ह्यूमन पावर स्किल नहीं है, एक ऐसा कंट्री जहाँ की ह्यूमन पावर को तमाम सहूलियात मैसर नहीं है, वो एफिशिएंट नहीं है और इंटेलिजेंट नहीं है, कैपेसिटी उनके पास नहीं है, तो वो ह्यूमन पावर कहाँ से यूज कर सकती है? तमाम इकोनॉमिक फैक्टर्स। तमाम इकोनॉमिक फैक्टर्स का यूजेज डिपेंड करता है ह्यूमन पावर पर। अगर ह्यूमन पावर अच्छी होगी तो आप जो है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद सेकंड था हमारे पास टेक्निकल नो हाउ एंड जनरल एजुकेशन। टेक्निकल नो हाउ अगर ऑन्टरप्रेन्योर्स होते हैं किसी भी कंट्री में, ऑन्टरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो इनोवेशंस लेके आते हैं, नई नई इन्वेंशंस करते हैं। ऑन्टरप्रेन्योर्स का होना, साइंटिस्ट का ज़्यादा होना, ये कंट्री के लिए बहुत ही अच्छा है। और क्योंकि अगर साइंस और टेक्नोलॉजी अच्छी होगी किसी भी कंट्री में, तो टेक्निकल नो हाउ जो है वो कंट्री में क्या करेगा, जनरेट होगा, और तमाम पीपल जो है वो उनके लिए एक अच्छा फैक्टर है, क्योंकि उनको टेक्निकल ना सिर्फ नोहा होगी, उनके लिए नई नई इजादात लेके आना, उनके लिए डिवाइसेस लेके आना, और प्रोडक्शन के लिए इजी मोड्स फ्राहम करना, इंडस्ट्रीज को मशीनरीज लेके आना इकोनॉमी में।
ये तमाम फैक्टर्स होते हैं। टेक्निकल नो हाउ का कंट्री में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है, इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है, बिकॉज टेक्निकल नो हाउ की वजह से प्रोडक्शन के जो मोड्स होते हैं वो चेंज होते हैं, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट सेव हो जाती है, टाइम सेव हो जाता है और आउटपुट आपका बढ़ जाता है। ठीक है। देन जनरल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन यानी कि हर एक की तालीम, तमाम इंडिविजुअल्स जितने भी कंट्री में हैं, चाहे वो इकोनॉमिकली एक्टिव हैं या नहीं हैं, एजुकेशन उनके लिए बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन होगी तो उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इस तरीके से पड़ता है कि मोरालिटी अच्छी हो जाती है, लाइफ स्टाइल अच्छा हो जाता है। ठीक है। कल्चर में इम्प्रूवमेंट आती है, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट आ जाती है कि आपने किस तरीके से जो है ना वो डील करना है, तमाम चीज़ों को आपको अच्छा सेंस आ जाता है जनरल एजुकेशन की वजह से। और उसके अलावा इकोनॉमिकली तो इसके फायदे हैं ही कि जनरल एजुकेशन की वजह से जो ह्यूमन पावर है वो स्किल्ड हो जाएगी। जब वो स्किल्ड हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि भाई तमाम जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनमें स्किल्ड लेबर आएगी और वो अच्छा जो है ना वो इंडस्ट्रीज उनमें तरक्की आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ठीक है। उसके बाद पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम ये थी कि भाई इंटरनेशनली जो कंट्रीज हैं, तो जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, जो कर्जे लेते हैं, जो फंड्स जिनको मिलते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह, तो क्या होता है कि इंटरनेशनली इनके पास पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं होती है। इनको वो सब कुछ फॉलो करना पड़ता है जो सुपर पावर्स और जो इकोनॉमिकली डेवलप कंट्रीज हैं उनकी जो स्ट्रेटजीज हैं, उनकी जो पॉलिसीज हैं, उनको कंसीडर करना पड़ता है। कि इसकी वजह यह है कि एक तो उनके फंड्स लिए हुए होते हैं, दूसरी वजह यह है कि वो सुपर पावर्स होते हैं। और पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में जो लोग जो है अच्छा उनके पास ब्रेन होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, उनका जो है वो फ्लो हो जाता है कहाँ पर, डेवलप कंट्रीज में। जब वो फ्लो कर जाते हैं तो एक तरीके से ये जो रिसोर्सेज होते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज के, जो थोड़े बहुत रिसोर्सेज भी होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वहां पर चले जाते हैं। और इसके अलावा भाई ये जो जितने भी डेट होते हैं, डेट पर टैक्सेस वगैरह जो पे करते हैं, तो उसकी वजह से भी जो कैपिटल फॉर्मेट होता है वो भी बहुत बड़ी मिकदार में वहां पर फ्लो हो जाता है। ठीक है। देन सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया था कि सोशली जो ट्रस्ट होते हैं, जो पीपल को बहुत सारी किस्म किस्म के, आप ये कहें कि भाई आर्ट्स प्रोवाइड करना। आप देखें कराची में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो जिनका मकसद क्या होता है कि खवातीन में या फिर आम बॉयज़ वगैरह में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किल्स उनको फ्राहम करना। तो ये अगर अच्छे होंगे, सोसाइटी में अच्छी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, तो उसका भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता है डेवलपमेंट पर। अ, हर कोई इकोनॉमिकली एक्टिव ऐसे नहीं होता है, बल्कि बाज़ औक़ात जो वुमेन होती हैं, जो लेडीज होती हैं, वो घर पे भी एक्टिव हो सकती हैं। तो ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनका काम क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना। ठीक है। और अगर स्टेट मैम की जानिब से, जी कुछ पूछ रहे हैं आप? जी मैम, मैं ये कह रहा था कि काइंडली ये लिंक्स जो वेबसाइट हैं इनकी शेयर कर दे ताकि फिर हम मतलब पढ़ सकें इनसे। अच्छा अच्छा, जी जरूर। ये वेबसाइट भी शेयर हो जाएंगी आपको, और उसके अलावा ये जो वीडियोस हैं ये भी आपको मिल जाएंगी। ठीक है। तो स्टेट का भी बहुत अच्छा रोल होता है। अगर स्टेट की जो है वो सुपरविजन में, अंडरटेकिंग में हो ये डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जो पीपल हैं कंट्री के, वो अच्छे तरीके से डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। आप देखें हमारे मुल्क पाकिस्तान में अब एक मिसाल है, एक एग्जाम्पल है कि एप्टिक नाम का एक इदारा है जो आपको कंप्यूटर और से रिलेटेड जो
कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी स्किल्स होते हैं वो तमाम उनकी जो है ना वो सॉफ्टवेयर वगैरह सिखाना, ये सब कुछ उनका मकसद होता है, डिप्लोमा वगैरह की। तो बहुत अच्छा इदारा है लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है, तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। बहुत सारे चाहते हैं, बहुत सारे यंग जनरेशन जो है वो चाहते हैं कि भाई वो अच्छी उनको ट्रेनिंग्स मिल जाए, लेकिन क्या होता है कि ये जो इदारे होते हैं ये चूंकि प्राइवेट होते हैं, तो इसलिए इनकी कॉस्ट इनकी कॉस्ट बहुत हाई पड़ जाती है। तो अगर ऐसे ही इदारे स्टेट ओन्ड होंगे, गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग में होंगे और वो सब्सिडाइज करेंगे पीपल के लिए, तो इससे जो कंट्री के पीपल हैं उनको बहुत अच्छा फायदा होगा, ठीक है, और वो डेवलप कर सकेंगे, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकेंगी, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद करप्शन है, तो करप्शन में ये बताया था आपको कि करप्शन जो है वो जो लेस डेवलप कंट्रीज होते हैं, पाकिस्तान और इंडिया वगैरह की तरह, वहाँ पर मसला ये होता है कि टैक्स का जो पैसा आता है, टैक्स का पैसा बीच में बहुत सारी जगहों पर क्या होता है वो चोरी हो जाता है। और बहुत सारे जो एंटरप्राइजेज होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो कि यूज कर रहे होते हैं रिसोर्सेस को, लेकिन क्या होता है कि रिसोर्सेस को यूज करने के बावजूद वो इन रिसोर्सेस की कॉस्ट को पे नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं कि भाई आप तमाम रिसोर्सेस को, ज़मीन को यूज़ कर रहे हो, आप आब और हवा को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, इंडस्ट्रीज लगती हैं तो पोल्यूशन तो होता ही है, लेकिन तमाम नेशनल रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट करने के बाद भी वो टैक्स में जो है ना वो चोरी कर देते हैं, ठीक है, टैक्स पूरा पे नहीं करते हैं, या अगर टैक्स देते हैं तो बीच में कुछ ऑफिशियल आ जाते हैं ऐसे, गवर्नमेंट की ऑफिशियल भी इतनी अकाउंटेबल नहीं होती है, इतनी जो है ना वो उनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है कि टैक्सेस जितने हैं वो तमाम टैक्सेस उनको वैसे ही पहुंच जाएं। तो ये मसले होते हैं लेस डेवलप कंट्रीज में। अमेरिका और ऐसे जो कंट्रीज हैं जो डेवलप हैं वहाँ पर ये चीज़ नहीं होती है, लेकिन पाकिस्तान और जो अंडर डेवलप कंट्रीज होते हैं वहाँ पर ये मसाइल होते हैं। कैपिटलिस्ट और ट्रेडर्स और जो पावरफुल इकोनॉमिकल क्लासेस होती हैं वो क्या करती हैं कि भाई टैक्स को मार देती हैं बीच में, टैक्स नहीं पे करती हैं पूरा, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज तो यूज हो रहे हैं लेकिन टैक्सेस अगर पे नहीं हो रहे हैं, अगर जो है वो लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं, फीसेस नहीं हो रही हैं, मेरिट को नहीं ख्याल किया जा रहा है कि मेरिट है या नहीं है, और उनको लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें करप्शन में आ जाती हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी मिसाल है करप्शन की, कि जब जॉब्स के इंटरव्यूज आते हैं, जब उनकी जो है ना वो एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, तो बहुत सारे अच्छे जो मेरिट पे होते हैं उनको नहीं लिया जाता है, उनको ले लेते हैं जो मेरिट पे नहीं होते, लेकिन उनकी सोर्स की वजह से या इन्फ्लुएंस होके उनको ले लिया जाता है। ये बातें होती तो वक्ती हैं, जो मेरिट पे होते हैं और जो वाकई डिजर्व करते हैं कि उनको अच्छे ओहदों पे होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होते हैं, तो उनको विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी सही जगह पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ये जो चीजें होती है ये करप्शन में आ जाती हैं, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स की करप्शन होती है। करप्शन मीनिंग के आप अपनी ऑनेस्टी का जो आपका रैंक है वो नीचे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद डिजायर टू डेवलप लास्ट में, तो डिजायर टू डेवलप का मतलब ये है कि जो पीपल हैं कंट्री के, खुद उनके पास एक सेंस होना चाहिए कि उनको डेवलप होना है, ठीक है। अगर हम ये समझेंगे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान में जो कुछ होता है, जो मोस्ट ऑफ द पीपल है वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं, तो ये उनकी एक फैट है, ये उनकी एक किस्मत है, दैट्स नॉट इनफ। कम उम्मीद होना, मायूस होना,
اور اپنے بارے میں اچھا نہ سوچنا، اپنی قسمت کو برا بھلا کہنا، یہ تمام فیکٹرز ہوتے ہیں پیپل کے، ان لوگوں کے جو کہ لیس ڈیولپ کنٹریز میں رہتے ہیں. جو انڈر ڈیولپ کنٹریز میں یا ڈیولپنگ نیشنز ہوتی ہیں ان کی اکثر یہ سوچ ہوتی ہے. تو سوچ بہت زیادہ امپیکٹ کرتی ہے. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ بھائی ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے، ڈیولپمنٹ اسٹارٹ ہی انڈیویجول سے ہوتی ہے. اگر انڈیویجولس یہ سوچیں گے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ میں امپرومنٹ لے کے آنی ہے. اگر آج ہم ہماری اکنامیکلی یا اکنامیکلی ہماری جو بھی کنڈیشنز ہیں تو 2 سال کے بعد 3 سال کے بعد ہمیں اس سے بہتر حالات میں ہونا چاہیے. اگر ہم یہ سوچیں گے آج سے تو انشاءاللہ اٹ از پاسبل کہ ہم اپنے حالات کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن اگر ہم اس کو اپنی قسمت سمجھ لیں گے، اگر ہم مایوس ہوں گے تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا. یہاں پر دیکھیں کنکلوژن میں ایک لکھا ہوا ہے کہ اکارڈنگ ٹو رچرڈ ٹی گل The point is that economic development is not a mechanical process. یہ کوئی مشینی پروسیس نہیں ہے، کوئی مشینی عمل نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ آپ نے ایک مشین سے گزارا اور بھائی آ گئی. ٹھیک ہے نا؟ That's not a mechanical process. It's not a simple adding up of asserted factors. Ultimately, it is a human enterprise, and like all enterprises, its outcome will depend finally on the skill, quality, attitudes of the men who undertake. اسکلس پر، کوالٹی پر، ایٹیٹیوڈس پر ہمارے ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم ڈیولپ ہونا چاہتے ہیں یا ہم ڈیولپ ہونا نہیں چاہتے. کرپشن اور یہ تمام چیزیں ہمارے راستے سے اس وقت ہٹ جائیں گی جب ہم اپنے آپ میں اسکلس لے کے آئیں گے، جب ہم اپنے آپ میں کوالٹی لے کے آئیں گے، جب ہمارے مورلس اچھے ہوں گے، جب ہمارے ایٹیٹیوڈس اچھے ہوں گے، اور جب ہمارے اندر پیشنس ہوگا. ٹھیک ہے؟ یعنی کہ صبر اور برداشت ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو یہ تمام فیکٹرز ہیں. یہ آپ کو ویڈیوز بھی مل جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کو یہ ویب سائٹ کا لنک بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک آپ کا ٹاپک ہے کہ بھائی پاکستان کی ریسپیکٹ سے وہ کون سے ہو سکتے ہیں فیکٹرز، وہ کون سی کازز ہو سکتی ہیں جو خاص کر پاکستان میں ہیں. اوبویسلی ہر ملک میں جو سرکمسٹانسز ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے؟ تو ہر ملک کے حالات ڈفرینٹ اس لیے ہیں کیونکہ وہاں پر جو فیکٹرز ہیں وہ الگ ہیں، جو ان کو کیا کرتے ہیں، انفلوئنس کرتے ہیں وہاں کی اکنامک ڈیولپمنٹ کو. تو پاکستان میں ایسے کون سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جو سلو اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ بن رہے ہیں؟ ایسے کون سے فیکٹرز ہیں جو سلو اکنامک ڈیولپمنٹ کی وجہ بن رہے ہیں؟ یہ میم کرپشن بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل ہے، کرپشن ابھی تو ہم نے پڑھا تھا. تو یہ ویسے ایک رپورٹ ہے ڈیلی ٹائمز کی. ٹھیک ہے؟ اگر آپ اس کو جو ہے نا وہ سرچ کرنا چاہیں گے تو بہت ساری ویب سائٹس پر آپ کو بہت کچھ ملے گا. لیکن یہ ہے کہ جو ہے نا وہ سورس ریلائبل ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو اب یہ ایک نیوز پیپر کی رپورٹ ہے، اس میں بتایا ہوا ہے کہ بھائی 9 causes آف سلو اکنامک ڈیولپمنٹ ان پاکستان. پاکستان میں یہ کازز ہیں، اگر ہم ان کو بہتر بنا لیں گے تو اٹس پاسبل کہ جی کچھ بول رہے ہیں آپ؟ ہلو، پوچھا ہے کچھ آپ نے؟ اچھا بھائی، تو اس میں دیکھیں there is no doubt that Pakistan is a rich, resource-rich country and possesses mineral fuels, manufactured goods, beverage, tobacco, 13%. Other resources include food and live animal. اب یہ percentages بتائی ہوئی ہیں کہ live animal اور food کا کتنا پرسنٹ ہے. 11% یہ ریسورسز ہیں. کروڈ مٹیریل 11%. پرسنٹیجز بتائیے کہ پاکستان میں بہت اچھے ریسورسز ہیں اور اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ نو ڈاؤٹ ہیں اکنامک ریسورسز تو ہمارے پاس، لیکن کیپٹل نہیں ہے ہمارے پاس. جو کیپٹل جنریٹ ہوتا ہے وہ بہت بڑا حصہ ڈیٹ سروسنگ میں بھی چلا جاتا ہے اور ہیومن ریسورسز جو ہیں وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں. کرپشن ہے یہاں پر،
اور اکاؤنٹیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے. یہ تمام وجوہات ہیں. ٹھیک ہے. تو میجر چیلنجز ان اچیونگ اکنامک ڈیولپمنٹ آر انرجی کرائسس. انرجی کرائسس یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ مسئلہ ہے پاکستان کا. اب تو کافی حد تک بہتری آ گئی ہے کہ جو لوڈ شیڈنگ بہت ہی کم ہو گئی ہے پہلے سے. پہلے لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی تھی, اب کافی بہتر ہو گئی ہے. دا کانسٹنٹ لیڈنگ پاور کٹ آف چیلنج ہیز ٹریبلڈ دا اکانومی since year 2000. This curve has wreaked havoc on the overall economy as admitted by Federal Minister for Water and Power خواجہ محمد آصف during a National Assembly session a few days ago. اب یہ جو ہے وہ آرٹیکل پہلے کا لکھا ہوا ہے تو اس میں few days ago لکھا ہوا ہے that the power shortfall has exceeded up to 5000 megawatt. تو ابھی کا ریٹ تو یہ نہیں ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے. یہ میگا واٹ یہ یونٹس میں بتایا ہوا ہے کہ اتنی کمی ہے. Until energy lingering crisis is not resolved, the determined economic development is far off dream. سب سے پہلے ہمیں انرجی کرائسس کو کیا کرنا ہے, سولو کرنا ہے. انرجی کے سی پیک میں بھی جو چائنا پاکستان اکنامک ڈیولپمنٹ کا اکنامک کوریڈور کا جو پروجیکٹ بنا ہے اس میں بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جو انرجی سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. انرجی بہت ہی اہمیت رکھتی ہے اور جب تک انرجی ہمارے عام جو پیپل ہیں ان کو پوری طرح سے نہیں مل سکے گی تو پھر انڈسٹریز تو بات کی بات ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو یہ جتنی بھی اربن پاپولیشن ہے یہ ہیں اور رورل پاپولیشن یہاں پر ہونی چاہیے انرجی. ٹھیک ہے. جب ہم اگر کبھی آپ ٹرین سفر وغیرہ پہ گئے ہوں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھئی کتنے ہی گاؤں آتے ہیں, وہاں پہ چھوٹے چھوٹے سے ایسے بس 4 دیوار کے گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہلو. جی میم بالکل زبردست آ رہی ہے. تو چھوٹے چھوٹے وہاں پہ گھر بنے ہوئے ہوتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں. تو وہاں پر بھی انرجی نہیں ہوتی ہے, پھر وہ کیسے اپنی لائف گزار رہے ہیں؟ نہ وہاں پہ ایجوکیشن ہے نہ انرجی ہے, بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انرجی کرائسس فرسٹ آف آل ٹیررزم. It's huge stumbling block for economic generation in Pakistan. Since 2002, we are a war-torn country. The State Bank of Pakistan report 2016 का बताया हुआ है says that war on terrorism has cost $118 billion. According to Global Terrorism Index 2016, out of 163 countries, Pakistan stands 4th worst hit. This has long been a reason of Pakistan's negative international image, which has limited the foreign investment in the country. Obviously, terrorism اب تو کافی کم ہو گیا ہے. دیکھیں الحمدللہ with the passage of time terrorism میں بھی کمی آ گئی ہے. پہلے بم بلاسٹ ہونا اور یہ سب کچھ ہونا اور فائرنگ ہونا یہ بہت عام تھا پاکستان میں, لیکن اب یہ چیزیں کافی حد تک لمٹ ہو گئی ہیں. تو ٹیررزم کی وجہ سے بہت سارے جو کنٹریز ہیں وہاں سے فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں نہیں آتی ہے, اور ان کے دماغ میں جو ہے وہ ایک نیگیٹو امیج ہوتا ہے ٹیررزم کی وجہ سے. ابھی بھی کچھ جو ایکٹیویٹیز پاکستان اور افغانستان یہ جو انٹرنیشنل پالیٹکس میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو پاکستان کے انوالو ہونے کی وجہ سے پاکستان کا جو امیج ہے وہ اس پر اثر آتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ پیس نہیں ہے, پیسفل کنٹری نہیں ہے. لائک جاپان اینڈ چائنا, پاکستان جو ہے وہ پیسفل نہیں ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ انویسٹمنٹ اتنی نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے یہ سی پیک اور اس طرح کے پروجیکٹس ہوں گے تو وی ہوپ
کہ پاکستان بھی آہستہ آہستہ بہتری کی طرف آ رہا ہے. ویلتھ کنسنٹریشن. واٹ از ویلتھ کنسنٹریشن؟ ویلتھ کنسنٹریشن مین کا یہ ہے کہ جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں کنٹری میں ان کے پاس تمام جو ہے نا وہ ملکی وسائل کا بہت بڑا حصہ جمع ہو جاتا ہے. وہ اس پر پاور کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کیپٹل ہوتا ہے تو وہ کیپٹل کو کیا کرتے ہیں، اپنا کیپٹل وہ نہ صرف یہ کہ فارمیشن میں یوز کر رہے ہوتے ہیں، انڈسٹریز لگاتے ہیں اور اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، پھر ان کے پاس تمام جو ہے نا وہ ریسورسز ان کی پاور میں آ جاتے ہیں جب وہ اپنے انڈسٹریز میں پیسے لگا رہے ہوتے ہیں، ریسورسز کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ان پاکستان ویلتھ از کنسنٹریٹڈ among a few rich families. The rest of the population is dependent on them. Due to wealth concentration, around 35% people spend their lives under poverty line. اب یہ اس وقت کا بتایا ہوا ہے ریٹ جو آپ کو بالکل پرفیکٹ ملیں گے نا وہ پاکستان اسٹیٹسٹیکل بیورو سے ملیں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے یہ جو ویب سائٹس دی ہوئی ہوتی ہیں، یہاں پہ کسی ویب سائٹ میں آپ کو کچھ ملیں گے، کسی ویب سائٹ میں کچھ ملیں گے. تو سب سے زیادہ جو ریلائبل سورس ہے وہ پاکستان اسٹیٹسٹیکل بیورو ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی ریٹ دیکھنا ہو تو آپ اس میں دیکھیے گا. تو بہرحال یہ ہمیں پتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پاورٹی میں اور پاورٹی لائن سے نیچے بھی جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. اکارڈنگ ٹو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس 2016, 39% population of Pakistan lives in poverty. اب اراؤنڈ 40% ہو گیا کہ بھائی وہ جو ہے وہ غربت میں زندگی گزار رہے ہیں. وچ مینس دیٹ 4 out of 10 people in Pakistan live in poverty. 10 میں سے 4 لوگ جو ہے وہ غربت میں ہیں. ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی انڈیکس یہ ایک غربت کا جو ہے وہ ایک انڈیکس ہے، ایک میجرمنٹ کا طریقہ ہے. اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلا ہے کہ بھائی 2016 میں 39% جو پاپولیشن ہے وہ غربت میں رہتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر ہم دیکھیں تو موسٹ آف دا پیپل بلانگس ٹو مڈل کلاس سے زیادہ تر لوگوں کا تعلق ہوتا ہے. اس کے بعد کرپشن ہے. تو since 1947 the ongoing corruption has steadily planted its roots. In current circumstances it has become a highly political debate as even the prime ministers of the country are accused of it. اب یہ جو پرائم منسٹرز کی بات کی جا رہی ہے، یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو یہ تمام میٹرز کرپشن سے ہی ریلیٹڈ ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو نواز شریف کی اچھی خاصی حکومت چل رہی تھی، اس کے بعد ان پہ جو ہے وہ مقدمہ ہوا، پاناما کیس وغیرہ، تو یہ سب کرپشن کے ہی الزامات تھے. اب کرپشن کی وجہ سے ان کو ہٹا دیا گیا پرائم منسٹر کی پوسٹ پر سے. The corruption has proven to be a menace for institution. According to Corruption Perception Index CPI, اب یہ کرپشن کا بھی ایک انڈیکس ہوتا ہے. Out of 175 countries, Pakistan stands at 116. پاکستان کا رینک بتایا ہوا ہے کہ 2016 میں یہ جو انڈیکس تھا کرپشن پرسیپشن انڈیکس، تو 175 کنٹریز میں سے پاکستان کا رینک کیا ہے، 116 پہ ہے. دین یوتھ انمپلائمنٹ. اب یوتھ انمپلائمنٹ یعنی کہ یہ جو نوجوان نسل ہے، تو اگر ان کے پاس صحیح سے امپلائمنٹ نہیں ہوگی، پوری روزگار ان کے پاس صحیح سے نہیں ہوگا، تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. وی آر بلیسڈ ان ہیونگ اباؤٹ 63% آف یوتھ پاپولیشن. ہماری جو پاپولیشن ہے، جو آبادی ہے، اس میں 63%، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے 2017 کا یہ آرٹیکل ہے. ابھی کا ریٹ آپ کو جو پتہ چلے گا وہ اسٹیٹسٹیکل بیورو سے پتہ چلے گا پاکستان کے. ٹھیک ہے، تو 63% کے اراؤنڈ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ بھائی یوتھ پاپولیشن ہے. تو یہ بہت اچھا فیکٹر ہے. یوتھ کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایسی آبادی بہت بڑی مقدار میں ہے، جو بہت بڑی کوانٹٹی میں ہمارے پاس ایسی آبادی ہے
جو کہ ینگ ہے, ٹھیک ہے, جو اکنامکلی ایکٹیو ہو سکتی ہے. باقی جو رہتے ہیں وہ ہمارے پاس اولڈ ایج ہو گئے, بچے ہو گئے, ٹھیک ہے, چلڈرن اور اولڈ ایج آ گئے اس میں. اچھا, اب اذان ہو رہی ہے تو 1 منٹ آپ رکیں, اذان ختم ہو جائے پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. جی, تو یہاں پر یوتھ انمپلائمنٹ کی بات ہو رہی تھی. ہاف آف دیم آر انمپلائمنٹ. اب اس میں سے ہاف کی بات کی جا رہی ہے, تو یہ کم و بیش اتنا غلط نہیں ہوگا کہ زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ انمپلائڈ ہیں, بے روزگار ہیں, مزدور پیشہ ہیں, یا تو وہ اب امپلائڈ کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایک مستقل روزگار نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ سیکیور ہو جائیں, سیف ہو جائیں وہ, ٹھیک ہے. یا مزدور پیشہ لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی روزگار جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ تو نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اکارڈنگ ٹو ایشین ڈیولپمنٹ بینک, 50.7% of the population age 15 years and above is employed. Of it, the female ratio is very less. 50.7% of the population age 15 years. یعنی کہ جو یہ پرسنٹیج بتائیے کہ اراؤنڈ 51% جو پاپولیشن ہے ان کی ایج کیا ہے, 15 سال ہے. اینڈ ابو از 15 سال یا اس سے اوپر ہے, وہ تو امپلائڈ ہیں. اور پھر دا فیمیل ریشو از ویری لیس, فیمیل کا ریشو بہت کم ہے اس میں. دا ریسٹ آر اسٹرگلنگ فار سروائیول آن این ایوریج, ٹھیک ہے. باقی جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں بھائی اپنے سروائیول کے لیے, مستقل لگے ہوئے ہیں امپلائمنٹ کے لیے. آن این ایوریج پاکستان نیڈس ٹو کریٹ 20 ملین جاب اینولی فار ینگ پیپل الون. یہ جتنے بھی ایسٹیمیٹس لکھے ہوئے ہیں یہ اندازاً لکھے ہوئے ہوتے ہیں. 20 ملین کہیں پہ آپ کو کچھ ملے گا اور کہیں پہ آپ کو کچھ ملے گا, ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے یہ بھی ایک انالیسس کیا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہر سال تقریباً 20 ملین جاب پروگرامز ہونے چاہیے. اور جاب پروگرامز اس وقت آئیں گے جب انڈسٹریز لگیں گی, ٹھیک ہے. تو کنکلوژن یہ ہے کہ زیادہ تر آبادی یوتھ کی ہے, لیکن اس میں سے بھی ہاف کے قریب جو ہے وہ کیا ہے, ابو 60% سے اوپر یوتھ ہے. اور یوتھ میں بھی ہاف کے قریب جو ہے وہ انمپلائڈ ہے. اور انمپلائڈ ہونے کی وجہ سے جو فیمیل کا ریشو ہے وہ بھی بہت کم ہے پاکستان میں, ورکنگ وومن بہت کم ہے. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سلو ہے. لیکن کوالٹی ایجوکیشن, پاکستان میں ایجوکیشن کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں ہے. Education is a key component for economic progress. Unfortunately, our current literacy rate is 60%. اب یہ جو لٹریسی ریٹ لکھا ہوا ہوتا ہے اس میں ماسٹرز والے یہ نہیں آتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ لٹریسی ریٹ صرف ان لوگوں کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں زیادہ تر کہ جو پڑھ لکھ سکتے ہیں. پڑھنا لکھنا صرف یہ لٹریسی نہیں ہوتا. لٹریسی یہ ہوتا ہے کہ ایسی پروفیشنل ایجوکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے جس کی مدد سے آپ کیا کر سکیں, جاب پروگرامز میں حصہ لے سکیں, اکنامک اپرچونٹیز کو اویل کر سکیں.
least in South Asian countries. About 25 million children are out of school. اب یہ سب کچھ یہی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے اسکولز نہیں ہے. اب آپ دیہی آبادی میں دیکھیں وہاں پر تو بہت ہی برا حال ہوتا ہے, ایجوکیشن وہاں پہ پرووائڈ ہی نہیں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, ایجوکیشن اگر دیتے بھی ہیں تو خواتین کو نہیں دیتے ہیں بھائی, بوائز وغیرہ کو دے دیتے ہیں, وہ بھی ایسی ہوتی ہے اپنے معیار کی. ٹھیک ہے, اور شہری آبادی میں آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی لوگ اتنے سیریس نہیں ہوتے ہیں ایجوکیشن کے بارے میں. ٹھیک ہے نا, تو پاکستان میں کوالٹی ایجوکیشن نہیں ہے. ایجوکیشن ہے تو جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں وہ تو بہت ہی مہنگے ہیں, اور جو گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کا حال اتنا اچھا نہیں ہے. پور ہیلتھ فیسلٹیز, ہاسپٹلس وغیرہ ہو گئے, اب ان کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ ہیلتھ کی فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ اچھا نہیں ہے. ان کے بچے اگر جو خدا نخواستہ جو بیمار ہو جاتے ہیں ان میں کمزوریاں بہت ہوتی ہیں بچوں میں. ٹھیک ہے, بیبیز کی بات کی جا رہی ہے. تو ڈیو ٹو دیئر ویکنیس دے ڈائی, وہ ڈائی بھی ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تمام کیسز ہوتے ہیں. تو ہیلتھ فیسلٹیز پاکستان میں اچھی نہیں ہے. کنکلوژن یہ ہے. ٹھیک ہے, ٹیکس ایویژن, ٹیکس کی کرپشن ہو جانا. جو زمیندار ہیں, جو بزنس مین ہیں, وہ ٹیکس نہیں دیتے ہیں. پراپرٹی ٹیکس ہوتا ہے وہ بھی نہیں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ٹیکس نہ دینا یہ بھی ایک کرپشن کا حصہ ہے. کرپشن جیسے ابھی آپ نے دیکھا تھا پیچھے بھی ہم نے جو آرٹیکل پڑھا تھا اس میں بھی کرپشن آیا ہوا تھا. لیک آف گڈ گورننس, گورننس اچھی ہونا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. وی لیک گڈ گورننس اینڈ پور فسکل پالیسیز. What should be done to overcome the above challenges? Government should improve relations and with neighboring countries. اب یہ تمام میجرز آگے جو ہے وہ کچھ بتائے ہوئے ہیں. اچھا, میری آپ کو یہاں پہ ایڈوائز یہ ہوگی کہ آپ سرچ کریں کہ اس سے بھی بہتر آرٹیکلس آپ کو پاکستان سے ریلیٹڈ, کہ پاکستان میں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو پاکستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کو بہتر بنا سکتے ہیں. اب یہ تمام فیکٹرز 9 فیکٹرز یہ لکھے ہوئے ہیں, تو بہت سارے فیکٹرز ہو سکتے ہیں پاکستان میں. اگر ہم دیکھنا چاہیں تو بہت سارے فیکٹرز ہیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ کو کیا کرتے ہیں, سلو کر دیتے ہیں. تو میری آپ کو ایڈوائس یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کو سرچ کریں. ٹھیک ہے, اور یہاں ابھی آپ کی ایک کلاس رہتی ہے, اس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ میجرز کون سے ہیں جس کی وجہ سے جو اکنامک گروتھ ہے وہ انہینس ہو سکتی ہے. تو انشاءاللہ کل آپ کی فزیکل کلاس ہے, کل لے سکتے ہیں صبح, کل ہوگی آپ کی فزیکل کوئی کلاس؟ نو میم, کل تو کوئی کلاس نہیں ہے, لیکن میم 3 سیشنز پورے ہو گئے. یہ تو 3 سیشن ہو گئے, لیکن اس سے پہلے جو ایک کلاس تھی اس کا ایک سیشن رہتا ہے, پتا ہوگا آپ کو. اوکے میم. ٹھیک ہے, اگر کل انشاءاللہ دیکھیں اگر ٹائم ملا تو میں کل صبح میں آپ کو لنک بھیج دوں گی. اور اس کے علاوہ ایک آپ جو ہے وہ اسکرین شاٹ لے لیں اس سے پہلے کہ یہ اینڈ ہو جائے میٹنگ. ٹھیک اوکے ہے, میم. اور دوسری بات یہ کہ ایک اسائنمنٹ آپ لوگ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے, اسائنمنٹ یہ ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ پروگرامس ان پاکستان آفٹر انڈیپینڈنس. ٹھیک ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ پروگرامس ان پاکستان آفٹر انڈیپینڈنس. جب سے پاکستان آزاد ہوا, پاکستان میں وہ کون سے پروگرامس ہیں جو اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے بنائے گئے. ٹھیک ہے, معاشی ترقی کے لیے جو منصوبہ بندی کی گئی ہے ان پر ایک اسائنمنٹ آپ کو بنانا ہے. ٹھیک ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ programs in Pakistan
after independence. And their results. ठीक है, ये आपका असाइनमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड देयर रिजल्ट्स। कौन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्रोग्राम बने और उसके इम्पैक्ट क्या हुए, क्या फ़ायदा हासिल हुआ पाकिस्तान को। ठीक है, इस पे आपको असाइनमेंट बनाना है। आप अच्छे तरीके से सर्च करके स्टडी करके बनाइएगा और उसके बाद